کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا بہترین اخلاق کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ہم بھیک مانگتے ہیں اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ بہترین اخلاق دے، بہترین اخلاق سکھا دے اور ہمیں بہترین اخلاق والا بنا دے. آمین. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو ٹاپک چل رہا ہے وہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرو. اخلاق میں ہم سمجھتے ہیں کہ صرف الفاظ کا شاید اچھا چناؤ، اور اس کے بعد جیسے ہم بارہا ذکر کرتے ہیں لہجوں کا اچھا چناؤ، بس یہی چیزیں آتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. اخلاق میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا میں تمام ادب آتا ہے، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، ہر طرح کا معاملہ، ہر طرح کا لین دین، صبح سے شام تک جتنے بھی لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. اس کے علاوہ انسانوں کے علاوہ جانوروں سے بھی اگر واسطہ پڑتا ہے تو آپ کا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک آپ کا کیسا ہوتا ہے. بعض لوگ تو انسانوں کو بھی جانور سے بدتر سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا. لیکن کچھ جانوروں سے بھی اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں کہ انسانوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. لیکن انسان اشرف المخلوقات، اس کا احترام پہلے نمبر پہ ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسن اخلاق صرف خوبصورت الفاظ، نکھار اور اچھے لہجے کا نام نہیں، اچھے معاملات کا بھی نام ہے، وعدے پورا کرنے کا بھی نام ہے. جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اخلاق بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ہم کتنے واقعات پڑھ چکے کہ آپ کا معاملہ کیسا ہوتا تھا، آپ میں ٹھہراؤ کیسا ہوتا تھا، آپ کا درگزر کرنا کیسا ہوتا تھا، معاف کرنا کیسا ہوتا تھا. ہم لوگ تو صرف اور صرف اس وقت تک با اخلاق ہے جب تک ہمیں دوسری طرف سے کوئی ایسی بات نہ پہنچے جو ہماری اذیت کا باعث بنے، اور جب ہماری اذیت کا باعث بنے تو پھر ہم اخلاق کو ایک طرف رکھتے ہیں اور پھر اپنی پرانی روش پہ لوٹ آتے ہیں. میں ہمیشہ جو چیز بھی سیکھنا چاہتی ہوں اور سکھانا چاہتی ہوں، میری زندگی کا مقصد ہے کہ وہ قرآن اور سنت ہی سے ہو، اس سے ہٹ کے نہیں. بہت اقوال ہیں، اچھے ہیں، پر ان میں کہیں نہ کہیں جھول آ جاتی ہے، وہاں کہیں نہ کہیں ایک فریق کی اس میں اس کے ساتھ کمی ہو جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ آپ اپلائی ہی نہیں کر سکتے. قرآن و سنت آسان مذہب، آسان دین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرحکمت بات کسی کی نہیں، اور قرآن سے بڑھ کے سچی بات کسی کی نہیں. اور ان دونوں حوالوں میں جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس میں سب کی بہتری ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس میں ایک کے ساتھ زیادتی ہو جائے یا ایک کے ساتھ کمی کوتاہی ہو جائے. جن معاملات کا تعلق صرف شخص اور ذاتی حقوق اور خواہشات سے ہے، وہاں یہ معاملہ بہت آسان ہوتا ہے کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے دوسرے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیں، اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں. اور جو شخص ایسا کرے دنیا میں بھی اس کو عزت کو چار چاند لگ جائیں گے، اور جس مقصد کو چھوڑا ہے وہ بھی اسے راستے سے حاصل ہو جاتا ہے. اور آخرت میں تو اس کے لیے ایک عظیم الشان بشارت ہے جس کا بدل پوری دنیا اور دنیا کی ساری حکومتیں اور ثروتیں بھی نہیں دے سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
میں ضامن ہوں اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر دلانے کا جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا۔ جب جھگڑا آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جس کے حق میں چھوڑا وقتی طور پہ تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ دیکھا نا میں صحیح تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو گلٹ فیل ہوتا ہے کہ نہیں میں صحیح نہیں تھا، اگلا صحیح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار آپ کی بااصول زندگی کا ایک مستقل جز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ان افراد کے ساتھ بھی بدستور باقی رہتا تھا جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت یا تکلیف پہنچی ہو۔ اگر بااصولی کردار نہ ہو تو انسان پھر جیسا کرے ویسا بھرے کے زمرے میں آ جاتا ہے، اور جیسے ہی آگے سے کسی کوئی آپ سے شکایت آپ کو پہنچتی ہے یا تکلیف تو آپ فوراً اسے قطع تعلق کر لیتے ہیں یا کم از کم اس کا جواب دینا ضرور چاہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ کعبہ کی دربانی جاہلیت کے زمانے میں بھی نہایت عزت کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ یہ دربانی قدیم ترین زمانے سے ایک خاص خاندان سے چلی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس خاندان کے ایک فرد عثمان بن طلحہ کعبہ کے دربان تھے۔ انہی کے پاس کعبہ کی کنجیاں رہتی تھیں۔ بخاری سے روایت ہے کہ حج ہجرت سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کریں۔ آپ نے عثمان بن طلحہ سے کنجی مانگی تاکہ اس کا دروازہ کھول سکیں، مگر عثمان بن طلحہ نے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، کسی دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی، مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں اسے دوں۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ نے کہا، وہ دن قریش کی تباہی اور رسوائی کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس دن وہ آباد اور باعزت ہوں گے۔ اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے وہ وقت آیا کہ مکہ فتح ہوا اور تمام اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیت اللہ گئے۔ آپ نے کعبہ کا 7 بار طواف کیا۔ اس کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا۔ ایک روایت کے مطابق وہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سے کنجی لی اور دروازہ کھول کر کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کچھ دیر اس کے اندر رہے اور وہاں جو بت تھے ان کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے باہر نکلے تو آپ کے ہاتھ میں اس کی کنجی تھی اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ ہم بھی قرآن میں کتنی دفعہ یہ آیت پڑھ چکے، کبھی سوچا کہ اس کی تفسیر کیا ہے اور یہ کون کون سی امانتیں ہیں اور کون کون اس کے اہل ہیں؟ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت آپ پر ہو، ہم بنو ہاشم کو پہلے سے زائرین کعبہ کو پانی پلانے کی خدمت حاصل ہے، آپ کعبہ کی کنجی بھی ہمیں دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ ان کو بلایا گیا۔ آپ نے کعبہ کی کنجی ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اے عثمان، اپنی کنجی لو، آج وفا اور سلوک کا دن ہے، اس کو لو، یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ موروثی طور پر رہے گی، ظالم کے سوا کوئی بھی تم سے اس کو نہیں چھینے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حقوق کی ادائیگی اور امانتوں کی واپسی کے معاملے میں مسلمانوں کو اتنا زیادہ پابند ہونا چاہیے کہ صاحب حق کی طرف سے تلخی کا مظاہرہ ہو تب بھی جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق پورا پورا ادا کیا جائے۔ ادائیگی حقوق سے کسی حال میں بھی
تجاوز نہ کیا جائے، خواہ وہ اپنی طبیعت کے کتنا ہی خلاف ہو۔ اب یہاں ٹھہر کے اس لمحے کو سوچیں، کچھ لمحے کو، ہمارا کیا اخلاق ہے؟ کیا ہمارے ساتھ ایسا سلوک کسی نے کیا ہوتا، اور جب ہم صاحب اقتدار ہو جائیں، ہمارے اوپر ہمارے ہاتھ میں اختیار آ جائے وقتی طور پہ، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے، اس کو بلا کے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کریں گے۔ وہ بھولا نہیں، لیکن اس کو یاد کروائیں گے کہ یاد ہے وہ دن جب آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے میرے دل پہ کیا بیتی تھی، یا میں نے اس دن آپ سے کیا پلٹ کے کہا تھا، آج اپنی کیے کا مزہ چکو۔ اور اگر صاحب اقتدار ہیں تو پھر ہم اس کی اچھی خاصی کیلیں ٹھکائی بھی کروا سکتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ ہاتھ میرا پڑ جائے کہیں، پھر دیکھیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کس قدر اختیارات دیے گئے۔ کر سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے کہ طلحہ یاد کرو وہ دن تم نے مجھے کعبہ کے اندر نہیں جانے دیا تھا، اور میں نے تمہیں کیا کہا تھا، آج وہ دن آ گیا تم سے بدلہ لینے کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیں، کہتے ہیں عثمان اپنی کنجی لو، آج وفا اور سلوک کا دن ہے، اس کو لو، یہ تمہارے خاندان میں ہمیشہ ماروثی طور پر رہے گی، ظالم کے سوا کوئی بھی تم سے اس کو نہیں چھینے گا۔ دنیا پرست لوگوں کا کیا طریقہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، جب بھی کسی کو اقتدار ملتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سابق مخالفین کو سزا دے، جیلوں میں ڈالے، باہر نکلنے ہی نہ دے، اور ان کو ان کے منصب سے ہٹا کر اپنے عقیدت مندوں کو تمام مناصب پر بٹھا دے۔ یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا۔ کبھی سوچا کہ جو ہمارے مخالفین پارٹی میں بہترین لوگ ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، ان کو کرتے رہنے دیں، ملک ترقی کرے گا؟ نہیں، جو ہمارے عقیدت مانگتے ہیں ہم نے ان کو بھی تو خوش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ دین کی خاطر میرے ساتھ جو جانے قربان کرتے رہے اب ان کو اقتدار دوں، کیونکہ وہ لوگ اقتدار کے لیے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے تھے، وہ تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگے تھے۔ تو یہ ہمارا جو دنیا دار لوگ ہیں نا، ان کا طریقہ ہے۔ ہر صاحب اقتدار یہی سوچتا ہے کہ مخالفین کو کس طرح سزا دوں، انہیں کیسے گراؤں، اور جو میرے چاہنے والے ہیں ان کو کیسے اٹھاؤں۔ اسے مخالفین کو کچلنا تاکہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں، اس کی پالیسی کا سب سے اہم جز ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ میں غلط کہہ رہی ہوں؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں اقتدار حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل برعکس معاملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کو موافق اور مخالف کے اعتبار سے نہیں دیکھا کہ جو میرے مخالفین ہیں آج ان سے بدلہ لیا جائے، آج انہیں کچلا جائے، اور جو میرے موافق لوگ ہیں، میرے عقیدت مند ہیں، ان کو اوپر لایا جائے۔ کیونکہ آپ اقتدار کے لیے نہیں نکلے تھے، آپ تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے نکلے تھے۔ ہم اپنا اخلاق اس لیے اچھا کرتے ہیں کہ ہمیں شہرت چاہیے، نیک نامی چاہیے، ہم اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے۔ اللہ کی رضا چاہیے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اخلاق اپنانے پڑیں گے۔ آپ نے معاملات کو حق پسندی اور امانت داری کے لحاظ سے دیکھا کہ حق کن کا ہے اور امانت داری کیا چیز ہے، اور جن کا حق ہے ان کو دیا جائے، اور تمام شکایتی باتوں کو نظر انداز کر کے ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو رحمت اور عدل تقاضا کرتی تھی۔ تو اخلاق اچھا کرنے میں ہر چیز، انصاف بھی، امانتوں کا پاس بھی، عدل بھی، درگزر بھی، معاف بھی، یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ اور وہ اخلاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، میں بارہا کہتی ہوں کہ کتنے آپ قول پڑھ لیں، کتنے واقعات پڑھ لیں،
لیکن جب تک آپ نے قرآن، اس کی تفسیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کو نہیں پڑھا، ان کو نہیں جانا. ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں نا تو ہم صرف ان کے معجزے اور اس پہ سبحان اللہ اور واہ واہ، ٹھیک ہے، وہ بہترین معجزے اللہ کے دیے ہوئے، لیکن ہم ان کی سیرت نہیں پڑھتے، ان کی سنتوں کو نہیں پڑھتے، ان کے ان اخلاقیات کو نہیں پڑھتے اور نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو مجھے پڑھنا چاہیے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج اسلام مغلوبیت کی طرف کیوں جا رہا ہے. ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے آج کا مسلمان ایک اچھا مسلمان کیوں نہیں ہے. آج کیوں ہم اس قدر بد اخلاق ہو گئے ہیں، بد مزاج ہو گئے ہیں، چڑچڑا پن ہم میں آ گیا، ہم میں کیوں نہیں حوصلہ. جب بات کہو تو میں تھوڑا سا ٹینس تھا جی، میرے پہ بڑے مسائل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کے اوپر بوجھ تھا. کفار کے ساتھ بھی معاملہ تھا، بتوں کو بھی ختم کرنا تھا، اسلام کو بھی لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنا تھا، کفر سے اسلام کی طرف لانا تھا، دماغوں کو بدلنا تھا، دلوں کو فتح کرنا تھا. کس قدر آپ کی مصروف زندگی رہی. اس زندگی میں ایک لمحے کو بھی آپ کو آرام، سکون، چین نہیں ملا. اس کے باوجود، اس قدر پریشر کے باوجود رتی بھر آپ کے اخلاق پہ اثر نہیں پڑا. یعنی آپ بد اخلاقی کی طرف نعوذ باللہ نہیں گئے، بد مزاجی کی طرف نعوذ باللہ آپ نہیں گئے، سخت دلی کی طرف آپ نہیں گئے، سخت زبان کی طرف آپ نہیں گئے، سخت الفاظ کی طرف آپ نہیں گئے، بدلہ لینے کی طرف آپ نہیں گئے. آپ نے صاف معاملے کیے، امانتیں آپ نے حوالے کی، وعدے آپ نے پورے کیے. گھر میں بھی آپ کے معاملات اچھے رہے. دوست احباب جو آپ کے صحابہ کرام تھے، ان کے ساتھ بھی ہر صحابی کو یوں ہی لگتا تھا کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ہر صحابی کی ایک ہی رائے تھی. کیوں؟ آپ زیادہ پریشر میں ہیں، آپ زیادہ پریشان ہیں، آپ نے پوری امت کو لے کے چل رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو انسان سچا ہوتا ہے نا وہ کڑوا ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سچے ہیں، نعوذ باللہ. ان جیسا کوئی سچا ہوگا تو آپ کیوں نہ کڑوے ہوئے. یہ بالکل ہمارے اپنے بنائے ہوئے قول ہے. اور ہمارے جیسے جو اخلاق میں تھوڑے پیچھے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دیکھا نا میں سچی بات کرتی ہوں نا کڑوی لگتی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے سچا کوئی نہیں ہے. مومن ہمیشہ خدائی بلندیوں میں جینے والا انسان ہوتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے نا اپنے بندوں سے، جو خدا کی صفات ہے وہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے نا. میرا رب تمام اختیار رکھنے کے باوجود کس قدر حلیم ہے، کس قدر پولائٹ ہے. بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت بازو پھیلائے رہتا ہے. کوئی چل کے آتا ہے وہ دوڑ کے آتا ہے. جانتے ہیں نا آپ یہ حدیث. اس لیے ہر حال میں ایک مومن کو بلند کردار انسان ہونا چاہیے. اس کی بلند کردار ہونا، اس کی بلند فکری کسی حال میں ختم نہ ہو. ہمیشہ سوچے معاملہ کرتے وقت کہ میں اللہ کا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو مجھ سے کیا ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جو بادشاہ دور تھا یا ابھی بھی ایسے لوگوں کی جو پی اے بھی ہوتے ہیں، پی این بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بڑے ڈیسنٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے انہیں. تو ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے، دین کو لے کے چلنا ہے. ہمیں دیکھ کے لوگوں نے اسلام کی طرف آنا ہے، نہ کہ ہمیں دیکھ کے اسلام سے دور بھاگنا ہے. کوئی بھی صورتحال ہو ہماری بلند کرداری ختم کرنے والی ثابت نہیں ہونی چاہیے.
اپنا کردار ہمیشہ بلند رکھیں اور ہمیشہ اچھے رہیں، خوش اخلاق رہیں، اپنے معاملات بھی خوش اخلاقی سے۔ میں کئی دفعہ بعض لوگ جب ہائپر ہو کے بول رہے ہوتے ہیں تو میں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ یہ بات کیا آرام سے نہیں کی جا سکتی تھی؟ پھر وہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ بات تو آپ ویسے بھی کر رہے ہیں نا، لیکن چیخ چلا کے شور ڈال کے بات تو وہی رہے گی، اتنی ہی رہے گی، بات بدلے گی تو نہیں۔ تو آپ اتنا پھر شور ڈالنے کی اس میں کیا ضرورت ہے؟ انسان اسی بات کو آرام سے کر لے، تسلی سے کر لے۔ تو بہرحال کہنے کا مدعا یہ ہے کہ بہترین اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اب ہمیں وہ اخلاق اپنانے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اجاز۔